علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی دوگلی پالیسی بے نقاب ہو گئی ہے اور اس دوگلی پالیسی نے عمران خان صاحب کو بے بس کر دیا ہے۔ خان صاحب کے ہاتھ کٹ چکے ہیں اور اب عمران خان گرفتاری کے قریب جا رہے ہیں۔ معاملہ ہے شہباز گل کا، اور اس شہباز گل کے معاملے کو لے کر عمران خان صاحب جو ہیں کبھی شہباز گل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر شہباز گل سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچانے کی کوشش جو ہے خان صاحب کی وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز گل کو نہیں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ براہ راست اداروں کے ساتھ تصادم میں آ رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو نوٹسز بھیج دی اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ جی میں نے نہیں پیش ہونا، میں آپ کی جوریسڈکشنز کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب معاملہ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، تحقیقات تو ہونی ہے، ریفرنس حکومت نے دائر کرنا ہے، پی ٹی آئی پر پابندی کا دائر کرے نہ کرے لیکن پروسیجر حکومت نے کرنا ہے۔ اب اس میں اگر عمران خان صاحب ایک آئینی ادارے کے احکامات پر عمل کرنے والے ادارے، تحقیقاتی ادارے کے ساتھ اگر تعاون نہیں کریں گے تو کیا انجام ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن پہلے خان صاحب کی شہباز گل کے معاملے کو لے کر جو دوگلی پالیسی ہے وہ اس پر بات ہو جائے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ پرویز الہی صاحب نے خوب اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ خان صاحب کا پورا فوکس ہے شہباز گل کے اوپر، اور پرویز الہی صاحب ادھر اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بے بس کرتے جا رہے ہیں۔ بے بس پہلے ہی ہیں، مزید بے بس کرتے جا رہے ہیں۔ شہباز گل کے معاملے پہ جو نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے شہباز گل جتنے ہی قریبی، بلکہ شہباز گل سے زیادہ قریبی، ایک وہ جو تھے آر جے تھے کسی زمانے میں، فیصل جاوید خان صاحب، جو عمران خان صاحب کے جلسوں میں کمنٹری کیا کومنٹیٹر کا کیا ہوتا ہے وہ جو اسٹیج سیکرٹری ہم کہا کرتے تھے، اس کو اناؤنسر کا کام کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ خان ہے آپ، کپتان ہے آپ، بلکہ ابھی پچھلے دنوں تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ترکش آئس کریم والا سین بھی کیا تھا۔ عمران خان صاحب کو بلا لیا، خان صاحب پاس کھڑے ہوئے، عمران خان صاحب کی طرف وہ مائک کرتے تھے، خان صاحب ہاتھ ادھر کرتے تھے، وہ مائک کھینچ لیتے تھے واپس۔ 3-4 بار ایسا کیا تو اس ویڈیو پر بھی وہ کیا ہوتا ہے وہ میمز بنے، ٹک ٹاکس بنے کہ وہ جو ترکی والے آئس کریم والے وہ جو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، چکمہ دیتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح کا چکمہ عمران خان صاحب کو انہوں نے دیا۔ لیکن ان دنوں عمران خان صاحب اپنے آپ کو چکمے دیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہلا پھسلا رہے ہیں، لیکن بچت نظر نہیں آ رہی خان صاحب کی۔ بے شک عمران خان صاحب کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے، بے شک عمران خان صاحب کے جلسے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملات عمران خان صاحب کے گرد آئینی اور قانونی معاملات گھر رہے ہیں، جس طرح ان میں عمران خان صاحب، جس طرح اس دلدل میں عمران خان صاحب پھنس رہے ہیں، اس میں نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ دلدل میں اگر کوئی بندہ پھنستا ہے تو وہ اگر خود سے زور لگاتا ہے تو زیادہ دھستا جاتا ہے، اس کو باہر سے مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دلدل میں پھنس گئے۔ دلدل میں پھنسنے والے کو باہر سے کوئی نکال سکتا ہے، کوئی رسی دے کر، کوئی بھی مطلب ایک چیز دے کر، جس سے، یا اب تو خیر آج کل تو جدید مشینری آ گئی، اس کے ذریعے تو خود اگر انسان ادھر دلدل میں ہوگا اور زور لگائے گا تو دلدل میں اندر دھستا جائے گا۔ تو خان صاحب زور لگا رہے ہیں، دلدل میں اندر دھستے جا رہے ہیں۔ آج جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سینٹ میں فیصل جاوید خان صاحب، جن کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے تقریر کی ہے، 7 منٹ کی تقریر، اور اس میں کچھ 30 سیکنڈ کی عمران خان صاحب کی طرف سے معافی نامہ کچھ طریقہ ہوتا ہے نا معافی کا، وہ معافی نامہ، ایک طرف معافی نامہ، دوسری طرف احکامات، نہ معافی کام آ رہی نہ احکامات کام آ رہے ہیں۔ اپنی پنجاب کی حکومت عمران خان صاحب کے احکامات نہیں مان رہی شہباز گل صاحب کے معاملے پر، اس میں کیونکہ عمران خان صاحب یہ وہ دلدل میں پھنسے ہیں جس میں اب دھستے جائیں گے۔ وہ جو صاحب ہیں سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب، انہوں نے اسی سٹائل میں، جو ان کا ایک سٹائل ہے وہ آر جے والا، اسی سٹائل میں انہوں نے تقریر کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز گل نے جو کہا اس پر اے آر وائی نے اپنی وضاحت کر دی، تو پھر اے آر وائی کی وضاحت قبول کیوں نہیں کی جا رہی، اے آر وائی کو بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جواز ٹھیک ہے، اے آر وائی کو بند نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اب شہباز گل کے معاملے پر جب میں تقریر سن رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں اب شہباز گل کے معاملے پر اس کا دفاع کریں گے، بہت قریبی دوست ہیں یہ، اب سارا دن ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ خیر کتنے قریبی دوست ہیں، بنی گالہ کے اندر وہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ سازشیں بھی کرتے ہوں گے، بہت سے ایسے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شبلی فراز صاحب وفاقی کابینہ کی میٹنگ، وفاقی وزیر اطلاعات تھے،
تو میٹنگ ختم ہونے سے کچھ سیکنڈ پہلے یا کچھ منٹ پہلے شہباز گل صاحب باہر آ کر میڈیا کے ساتھ تو ان کو بریفنگ دینا شروع ہو گئے تھے اپنے کوریڈور میں ہی. تو پیچھے سے بریفنگ دینے جب آ رہے تھے شبلی فراز صاحب، انہوں نے گل صاحب کو کہا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی میں میڈیا کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کا کام کیا ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو بہت ہی شوق ہے تو میرے ساتھ آ جائے. تو میں ہو گئی تھی ٹھیک ٹھاک. تو یہ اندر تو ان کی بہرحال ٹھیک ٹھاک چپکلشیں رہتی ہیں تو، لیکن یہ معاملہ چپکلش کا نہیں ہے. یہ معاملہ عمران خان صاحب کی طرف سے درخواستوں کا ہے کہ باہر سے کوئی آئے اور مجھے دلدل سے نکالے. بھائی میں دھس چکا ہوا ہوں، مزید دھستا ہوا جا رہا ہوں. کہتے ہیں جی شہباز گل پر کارروائی کریں، ضرور کریں. یہ کہہ رہے ہیں فیصل جاوید خان صاحب، جو عمران خان صاحب سے ایک منٹ دور نہیں ہوتے. اور عمران خان، اگر شہباز گل کے معاملے میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز گل نے جو اے آر وائی پر بیپر دیا تھا، وہ بیپر عمران خان کی مرضی سے، ان کے آشیرواد سے دیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی طرح یہ والی وضاحت بھی عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے سینٹ کے ذریعے، اور فیصل جاوید نے دی ہے. کہتے ہیں شہباز گل پر کارروائی کریں، ضرور کریں، کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. بہت بڑی غلطی کی ہے شہباز گل نے. اس قسم کا بیان کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس پر قانونی چارہ جوئی کریں. اب معاملہ یہ ہے تشدد کی مذمت، ظاہر ہے ہم بھی کر رہے ہیں تشدد کی مذمت. تشدد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا، کسی پر بھی. تشدد تو غیر انسانی فعل ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور انسانی حقوق مجرموں کے بھی ہوتے ہیں. انسانی حقوق یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بے گناہ ہو صرف اس کے انسانی حقوق ہوتے ہیں، مجرموں کے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے عمران خان صاحب کا دوگلاپن. آج جب شہباز گل کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تو عمران خان صاحب خود اس پر چیخے چلائے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو تشدد کیا جائے گا شہباز گل کو. شہباز گل کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا. خان صاحب کا ٹویٹ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ ذرا جو عمران خان صاحب ذہنی حالت والا معاملہ ہے نا، وہ عمران خان صاحب کو زیادہ پریشان کر رہا ہے. اب ذہنی حالت میں کیا ہونا ہے کہ کون سی ذہنی کیفیت میں آ کر شہباز گل، ذہنی دباؤ میں آ کر شہباز گل کیا بیان دے دیں عمران خان صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو دوبارہ پولیس ریمانڈ پر بھجوائے جانے پر گہری تشویش ہے. اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقلی اور پھر تھانے لے جانے کے دوران کیے گئے تشدد کے نتیجے میں اس کی ذہنی حالت اور جسمانی صحت نہایت مخدوش ہیں. یہ بھی سازش کا حصہ ہے. مجھے اور تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے ہمارے خلاف اس طرح زبردستی جھوٹے بیانات حاصل کیے جائیں جس طرح یہ سوشل میڈیا کارکنان کے خلاف کر رہے ہیں. یہ سب بالکل ناقابل قبول ہے. ہم شہباز گل پر تشدد ہی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خلاف کی جانے والی ہر ماورائے آئین و قانون کارروائی کے تدارک کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور سیاسی اقدامات اٹھائیں گے. اب خان صاحب کا مسئلہ جسمانی نہیں ہے، خان صاحب کا مسئلہ ذہنی ہے. ان کی اپنی ذہنیت ذہن جو ہے وہ خان صاحب کا، وہ بھی ذہنی حالت مخدوش ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے عمران خان صاحب کی گرفت سے نکلتے جا رہے ہیں شہباز گل کے معاملات، ویسے تو ایک طرف انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بعد میں ان کے ساتھ کہا کہ نہیں جی شہباز گل کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ڈٹ کے. تو بعد میں ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں آپ ڈٹ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. انہوں نے ہاشم ڈوگر کو بھیجا کہ جا کر وزٹ کرو اور کہو کہ اس پر تشدد ہوا. ہاشم ڈوگر نے کہا تشدد نہیں ہوا. پھر ہاشم ڈوگر کی کلاس لے لی کہ جی آپ کہو کہ تشدد ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی پولیس کسٹڈی میں تشدد ہوا تھا اور اب ان کی جان کو خطرہ ہے. تو جان کو خطرہ تب تک تو وہ جیل میں تھے. تو جیل تو پنجاب کے پاس تھا، وہاں کس سے خطرہ ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے ذہنی حالت عمران خان صاحب کی اچھی نہیں ہے. اس معاملے کو لے کر زیادہ اسٹریس میں ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ یہ معاملہ سنگین ہے. اس معاملے میں عمران خان صاحب کو ایک یہ معاملہ، دوسرا فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ، ان معاملوں نے عمران خان صاحب کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں ماؤ کر کے رکھ دیا ہوا ہے ان کے دماغ کو. اسی وجہ سے خان صاحب نے جو یہ اپنا فیصل جاوید کے ذریعے یہ وضاحت دی ہے، سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ وضاحت کروائی ہے کہ جو ان کے رگڑے نا یار، اس کو ہمیں کیوں جوڑتے ہیں اس کے ساتھ؟ جو کرنا ہے کر لیں، پھیلا دو بھائی. مطلب وہ اکیلا ہے نا، ہم اس میں نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی شہباز گل نے یہ کچھ جو کیا ہے وہ عمران خان کے کہنے پر کیا ہے، اور حکومت یہ کر رہی ہے، یہ کوشش کر رہی ہے. اور حکومت اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ غلط نہیں ہے. سزا 1 دن کی ہونی ہے، 2 دن کی ہونی ہے، سزا موت ہونی ہے، عمر قید کی ہونی ہے، بری ہو جانا ہے. شہباز گل نے کچھ نہیں پتا.
لیکن اس معاملے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصل کیریکٹر ہیں، باقی تو باقی شامل واجہ ہیں۔ شہباز گل صاحب نے تو فواد چودھری نے کہا تھا نا کہ جی میں تو ماؤتھ پیس ہوں بھائی کابینہ کا، جو الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات دیتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے جو سرکار حکم کرتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ تو اب یہ معاملہ عمران خان صاحب نے کوششیں کر رہے ہیں مسلسل کہ کسی طرح وہاں سے چنگل سے نکالا جائے شہباز گل صاحب کو، اور پھر کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ یہ کیا دھرا شہباز گل کے اکیلے کا تھا، ہم سے تو پوچھا نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں۔ تو یہ جو کچھ فوج کے خلاف یا فوج میں بغاوت، فوج کو میں جو رینکس کو بغاوت کے لیے اکسانے کے لیے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک یہ کوشش ہے عدالتی کوشش، وہ وہاں پر بھی ان کی کوشش جاری ہے، اور دوسری عمران خان صاحب نے کوشش یہ کی کہ پنجاب تو اپنے پاس ہے نا، اب تو کیا آئین کیا قانون، میں خود بادشاہ سلامت ہوں۔ تو وہ کہا تھا نا انہوں نے ایف آئی اے کے ڈی جی، سابق ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کہ گرفتار کر لو، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں گرفتار کر سکتا بھائی، میں کیسے گرفتار کروں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، پرائم منسٹر ہیں تو بھی میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر تو بادشاہ سلامت کے جو شہزادے ہیں سعودی عرب والے، محمد بن سلمان، تو ایم بی ایس وہ جو کہتے ہیں وہاں ہو جاتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر آپ ایک آئین کے تحت وزیر اعظم بنے، یہاں پر پارلیمنٹ ہے، یہاں پر قانون ہے، یہاں پر ہم آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی جج کو ہتھکڑی لگا دو اور میں جج کو ہتھکڑی لگا کر بند کر دوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میمن صاحب کے ساتھ جو پھر ستھری ہوئی، میمن صاحب کو پھر ایک میمن اوپر سے ان کی پینشن بند کر دی، تو وہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ لیکن میمن صاحب نے بہرحال ایک ڈیئرنگ کام کیا، انہوں نے انکار کر دیا عمران خان کو، اور اس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا ریٹائرمنٹ کے قریب، تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد ان کی پینشن بند کروا دی۔ وہ شہزاد اکبر جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا تھا، وہ باہر بیٹھے ہوئے بھاگ کر۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریاست سمجھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت اس پھنسی ہوئی حالت میں بھی اپنے آپ کو ریاست سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کی انتظامیہ کو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد، اس سے پہلے بھی کوشش کرتے رہے، حکم دیا کہ جی ان کو شہباز گل کو جو ہے ہنگامی ایمرجنسی صورتحال بناؤ، کوئی ایسی چیز کر دو، اس کو کچھ کھلا دو پلا دو، کچھ اس کو موشن لگ جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، وہ اس کو ہسپتال پہنچاؤ، اور ہسپتال بھی پنڈی کا ہو، پنجاب کا، اسلام آباد کا ہسپتال نہ ہو، وفاقی دارالحکومت کا نہیں، اسلام آباد سے نکل کر اس کو میرے راجواڑے میں لے آؤ، پنجاب میں جہاں اپنا راج ہے، جہاں بھائی کا سکہ چلتا ہے، جہاں دادا ہیں، ہم دادا ہے نا پنجاب میں عمران خان صاحب، لیکن دادا کے اوپر بھی دادا بیٹھے ہوئے، تو یہ حکم تو ان کا نہیں چلا، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے سب کو کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی شہباز گل کے معاملے کو انتظامیہ کو کہا ہوا ہے انہوں نے کہ دور رہنا ہے، عمران خان کا حکم ہو، کسی کا بھی حکم ہو، شہباز گل کے معاملے میں دور رہنا ہے، اور آپ نے کوئی آرڈر نہیں ماننا۔ اور ویسے بھی پولیس اور انتظامیہ اس طرح کے آرڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ شہباز گل ان کو پتہ ہے کہ کن کے مجرم ہیں، لہٰذا شہباز گل کے معاملے میں وہ ہاتھ نہیں پکڑائیں گے۔ اچھا، اب معاملہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا ایک تو آ گیا نا شہباز گل والا معاملہ، دوسرا عمران خان صاحب کے جو ہاتھ کاٹنے والی بات، پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنے پنجے تیزی کے ساتھ گاڑتے جا رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کاریگر آدمی ہیں، ہم نے کہا تھا پرویز الہی صاحب عمران خان کے لیے نہیں، اپنے لیے حکومت کریں گے، اپنی اسپیس بنائیں گے، پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالیں گے۔ ابھی عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں یہ شہباز گل کے معاملے میں، پرویز الہی نے آہستہ آہستہ خاموشی سے کام ڈالنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے جو پہلا بڑا کام ڈالا ہے وہ یہ کہ انہوں نے گجرات کو، جو ان کا ضلع ہے گجرات، اس کو ڈویژن بنا دیا، وہ اعلان کر دیا، گجرات کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، گجرات ڈویژن، اور اس میں گجرات، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد ضلع اس میں ہوں گے۔ 3 ضلعوں پر مبنی ایک نیا ڈویژن گجرانوالا ڈویژن تھے، پرویز الہی صاحب نے نکال دیا ہے، اور وہ ظاہر ہے اتنا بڑے 3 ضلع ہیں اس میں، اور وہ 3 اضلاع پر وہ اپنا خود کوششیں کریں گے کہ میرا کنٹرول ہو۔ پہلے ضلع پہ کنٹرول تھا، اب وہ ضلع کو بڑھا کر انہوں نے جب ڈویژن بنا دیا، 2 اضلاع مزید شامل کر لیے، تو پرویز الہی صاحب وہاں پر اپنی کریں گے کوشش کہ وہاں پر ان کا سکہ چلے، انتخابات میں بھی اور انتخابات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو ظاہر ہے اس سے کمزور جو ہوگی وہ تحریک انصاف ہوگی۔ پرویز الہی صاحب تحریک انصاف میں سے اپنے آپ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں چلے جائیں، لیکن بہرحال تو ایک چیز یہ پرویز الہی صاحب نے کی، اس سے پہلے میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت میں ہائر ایجوکیشن کے فنڈز کم کر دیے تھے،
تعلیم کے فنڈز کم کر دیے تھے. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی میں گریجویشن تک تعلیم مفت ہوگی میرے دور میں, ادویات ہسپتالوں میں مفت ہوگی. عمران خان صاحب نے صحت کارڈ کے نام پر وہ جو کیا, صحت کارڈ آہستہ آہستہ گو سلو پر ڈال دیں گے پرویز الہی صاحب, ان کا یہ منصوبہ بھی ہے. خیر اچھا, دوسرا معاملہ جو بڑی غلطی ہے عمران خان صاحب کی, وہ ایک تو ہوگی نا مونس الہی صاحب اپنا شہباز گل صاحب والی دوگلی پالیسی. ایک طرف شہباز گل کو وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف شہباز گل سے قطع تعلق کر رہے ہیں بیانات کے ذریعے. لیکن ایک اور بڑے معاملے میں خان صاحب پھنسنے جا رہے ہیں, پھنس چکے ہوئے تھے, اب اس میں بھی وہی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. وہ ہے فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور فیصلے کے مطابق اور قانون کے مطابق حکومت نے تحقیقات کرنی ہوتی ہیں اور ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کرنی ہوتی ہے. حکومت نے ایف آئی اے کو کہہ دیا کہ جی آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا, اب چھان بین کریں یہ جو معاملات ہیں اس میں پراپر, تاکہ ہم ریفرنس دائر کر سکیں. 15 دن کی ہوتی ہے وہ سارا, اس 15 دن کے اندر اندر حکومت نے کارروائی کا آغاز کرنا ہوتا ہے. تو 15 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو 15 دن مکمل ہو گئے. فیصلہ آیا تھا یکم جولائی کو, اگست کو. اب یہ فیصلہ اپنا 15 تاریخ تک حکومت نے کوئی کارروائی کرنی تھی تو حکومت نے کمیٹیاں بنا دی. عمران خان صاحب کے جو جتنے بھی لوگوں کو طلب کیا گیا وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئے. سب سے پہلے طلب کیا گیا اسد کیسر کو, عمران اسماعیل کو اور سیما ضیاء, ان کو طلب کیا گیا, وہ نہیں پیش ہوئے. عمران خان صاحب کو خود 2-3 دن پہلے چٹھی ڈالی گئی کہ جی 1996 سے ریکارڈ اپنا جو ہے ہمیں پیش کریں, آپ کو پارٹی فنڈنگ کہاں سے پیسے آئے, کتنے آئے, کس طرح ہوتا رہا, جب سے آپ نے پارٹی بنائی ہے ذرا حساب کتاب آ کر دیں. ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو باضابطہ چٹھی لکھ دی اپنے وکیل انور منصور کے ذریعے. یہ چٹھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوں گا, ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, ایف آئی اے غلط کر رہا ہے, الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے احکامات پر ایف آئی اے ایسا کچھ نہیں کر سکتا. مختلف فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا جس طرح ایف آئی اے کام کرتی ہے, اتھارٹی ہے, اس طرح کے انویسٹیگیشن ادارے جس طرح کام کرتے ہیں, نیب ہے جس طرح, ملزم کو 2-4 موقع دیے جاتے ہیں, ایک موقع, دوسرا موقع, پھر تیسرے موقع پر, چوتھے موقع پر وہ کہتے ہیں جی اب یہ تعاون نہیں کر رہے تو ہتھکڑی لگاؤ یار, لے کر آ جاؤ, گرفتار کر لو. پھر گرفتار کیا جاتا ہے, جس طرح جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پھر فائنلی ایف آئی اے نے جا کر کہہ دیا کہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. جب جہانگیر ترین صاحب نے گروپ بنا کر پریشر ڈال دیا تھا عمران خان صاحب پر, تو ایف آئی اے نے جا کر کہہ دیا تھا کہ جی نہیں, ہمیں گرفتاری کی, ان کی گرفتاری ہمیں مطلوب نہیں ہے. جس طرح شہباز شریف کو گرفتار کروانے کی کوشش کی گئی تھی, ان کو تو اس لیے گرفتار کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ تعاون کر بھی رہے تھے, لیکن یہ کہ جی وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تحقیقات پر. یہ صاحب تو تحقیقات کرنے کے ہی تعاون ہی نہیں کر رہے. جب یہ تعاون نہیں کر رہے تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جی تعاون نہیں کر رہے, گرفتاری مطلوب ہے. ابھی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے, اس کا بھی فیصلہ آنا ہے. لیکن اس کے فیصلے سے پہلے یا جو عدالت ہے جب تک باضابطہ آرڈر نہیں کرتی کہ جی ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر سکتی, تب تک یہ موجود ہے. عمران خان صاحب نے جواز دے دیا اس چٹھی کے ذریعے, اس لیٹر کے ذریعے, کہ جی میں تو آپ کو مانتا ہی نہیں ہوں, آپ کون ہوتے ہیں. اور ایف آئی اے کہہ رہی ہے ہمیں تو حکومت نے کہا ہے, ہمیں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے, تو ہم تو ہیں, آپ مانے نہ مانے ہم تو ہیں, تو ہم تو گرفتار کر سکتے ہیں. جس طرح آپ ہم سے لوگوں کو گرفتار کروایا کرتے تھے, اسی طرح ہم آپ کو گرفتار کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے, ہمارے پاس تو حکومت کا آرڈر ہے, اور حکومت آرڈر کر چکی ہوئی ہے, کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں, کوئی خاموشی سے کام نہیں چل رہا, پراپر ایک اعلانیہ کام چل رہا ہے. تو خان صاحب جو ہیں یہاں پر بھی بڑی غلطی کر گئے, بجائے اس کے کہ جا کے ایف آئی اے میں پیش ہوتے, سوالوں کے جواب دیتے. مگر وہ بھی غلطی ہوتی, کیونکہ خان صاحب کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے. پیسے کہاں سے آئے, کتنے آئے, کہاں خرچ ہوئے, ان سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. ہوتے تو 8 سال تک فارن فنڈنگ کیس کو لٹکانے کی کوشش, لٹکائے نہ رکھتے. اور ابھی بھی جب سوال کیا جا رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے, اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ خان صاحب کے پاس حساب کتاب نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.